جو ہے شیخ اسجد رضا تاج والے، جو ہے شیخ اسجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دل کی ادھا گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ محترم حضرات، جس آیت کریمہ کے مختصر سے حصے کو میں نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے واضح طور پر نکاح کے سلسلے میں احکامات مرتب فرما دیے، اور حق تو یہ ہے کہ آج کچھ حساس چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بڑے ہی گھن گرج کے ساتھ پورے ملک میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ لو جہاد کا قانون بنایا جائے۔ کئی ایک ریاستوں نے اس کا قانون بنا بھی دیا، اس سلسلے میں نفاذ بھی ہو رہا ہے، مختلف گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہر زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ اس سلسلے میں قرآن پاک ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ کیا سچ وہی ہے جو دنیا بول رہی ہے؟ کیا سچ وہی ہے جو دنیا دکھا رہی ہے؟ یہ سچ وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، غیر مذہب والے سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، سیکولر ملک ہے، تو اس میں ان لوگوں نے گنجائش نکالی کہ دوسرے مذہب والوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زبردستی نہ کی گئی ہو، شرط یہ ہے کہ زبردستی نہ کی گئی ہو۔ اس کے لیے قانون بنایا گیا۔ مسلمانوں، میں بڑے ہی یقین کے ساتھ کل بھی یہ بات بولتا تھا، اور جب تک سانس رہے گی یہ بات بولتا رہوں گا۔ تمہارا مذہب الحمدللہ ایسا مذہب ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کی گئی کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ آج ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آخر قومیں قانون بنا کیوں نہیں ہیں؟
تو بات سمجھ میں آتی ہے، جن کے پاس قانون نہیں ہوتا قانون وہ بناتی ہیں۔ تمہارے پاس تو الحمدللہ وہ کتاب جو منزل من السماء ہے، آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، جس کو ہم اور آپ کلام الہی کہا کرتے ہیں، واضح لفظوں میں اس میں احکامات بیان فرما دیے گئے۔ آج دنیا کہتی ہے زبردستی نہیں کر سکتے۔ بتاؤ تمہارا اسلام آج سے 1400 سال پہلے سے بولتا ہے کہ زبردستی تو تم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آج دنیا ہمیں بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کی زبردستی سے کیا ہوا نکاح مسلمان زیادہ کر رہے ہیں۔ مسلمان زیادہ نہیں کر رہے بھائی، مسئلہ یہ ہے، یہ کلش ہے، اگر یہی مٹی کا بنا ہو نگاہیں نہیں اٹھیں گی، لیکن یہی میٹل کا بنا ہے، خوبصورتی ہے، چمک رہا ہے، لوگ اس کی طرف دیکھیں گے۔ دنیا کے مذاہب میں باخدا اسلام بھی ویسے ہی چمک رہا ہے۔ دنیا کے مذاہب میں اسلام بھی ویسے ہی چمک رہا ہے، اور جب چمکے گا تو نظریں اٹھیں گی، اور جب نظریں اٹھیں گی تو دل مائل ہوگا، اور جب دل مائل ہوگا تو اسلام میں خود بخود داخل ہوگا۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم مذہب کی حفاظت کرتے ہیں، باخدا ہمارا مذہب ہماری حفاظت کرتا ہے، بشرطے کہ ہم مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ایک مہینے کے اندر 50 معاملات، اور مسلمانوں کے ہی خلاف زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں، کہ اگر مجرم نہیں ہے تبھی بھی مجرم بنایا جا رہا ہے، اور ان کے اگر مجرم بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے حفاظت کی جا رہی ہے، ان کے لیے محافظت کے لیے دستہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تمہیں دوسروں کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا تمہارے قرآن نے اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں کی؟ کیا تمہاری شریعت اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں بتاتی ہے؟ کیا تمہاری شریعت اس سلسلے میں خاموش ہے؟ خاموش وہ مذاہب کے لوگ ہوں گے جن کے قانون وہ خود بتاتے ہیں، بناتے ہیں۔ ہمارا قانون بنایا ہوا ہے اور اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، اور یہ وہ قانون ہے کہ انسان کا بنایا ہوا قانون تو آج بنتا ہے کل ٹوٹتا ہے، اور رب کا بنایا ہوا قانون وہ ہے کہ جو نازل ہو گیا تو ہو گیا، اب صبح قیامت تک وہی رہے گا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کے کلمات، اللہ کے قانون، اللہ کی گفتگو، اللہ کے کلام میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے ہمارے لیے وہ کون سے خطوط متعین فرمائے ہیں جس کی بنیاد پر نکاح ہو سکتا ہے؟ فرمایا پہلا تو وہی ہے جو دنیا اب سمجھ رہی ہے، زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے کب کہا کہ زبردستی نکاح ہوگا؟ کوئی بھی نکاح ہو دنیا کا، کروڑوں پتی کا بھی کیوں نہ نکاح ہو، اربوں روپے کیوں نہ خرچ کیے جائیں، کروڑوں کی دعوت کیوں نہ کھلا دی جائے، اربوں کا مہر کیوں نہ متعین کر دیا جائے، لیکن یہ بتاؤ، پوچھنا تو میاں بیوی سے ہی پڑتا ہے، کیا تم کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ زبردستی نہیں ہو سکتی۔ پوچھا کیوں جاتا ہے؟ اگر نہ پوچھا گیا تو بتاؤ یہ کروڑوں کی دعوتیں بیکار ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ تمہارا ہال بک کرنا، 500,000 مہمانوں کو بلا کے کھلانا، شادی پر جہیز کے نام پر لاکھوں روپے کا جہیز فراہم کرنا، اسباب فراہم کرنا، مہمانوں کا آنا، وقت دینا، یہ سب برباد ہے۔ کب؟ جبکہ زوجین ایک دوسرے پر اعتماد نہ کریں اور ایک دوسرے کو قبول نہ کریں۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ اسلام میں ایجاب اور قبول جو بتایا گیا ہے، تم آپ قانون لا رہے ہو، اسلام میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، نکاح کیا جائے تو کس سے کیا جائے؟ نکاح کیا جائے تو کس سے کیا جائے؟ قرآن پاک نے فرمایا
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وہ عورت جو کافرہ ہو، مشرکہ ہو، مسلمان نہ ہو، غیر مسلمہ ہو. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، واضح لفظوں میں فرمایا نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح ہونے کے لیے جہاں مسلمان ہونا شوہر کا ضروری ہے، وہی بیوی کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. تو آج یہ قانون لا رہے ہیں، ہم تو ان سے ایک قدم آگے ہیں، ہم تو ان سے ایک قدم آگے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ سب کچھ ہماری جھولی میں ہے، لیکن ہے کیا ہمارے پاس ہم کو خود نہیں معلوم. قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو. کیوں؟ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اچھا، آج کے زمانے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے، خاص طور سے یہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، منچلے لوگوں کا طبقہ ہے. پھسلو گے تو برباد ہو جاؤ گے، اگر پھسل جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. اب مضبوطی کے ساتھ اسلام کے قانون کو تھامے رہو گے تو دنیا میں بھی محفوظ رہو گے، آخرت میں بھی محفوظ رہو گے. دنیا کے بھی عذاب تمہیں عذاب نہیں پہنچا پائے گا. جو یہ قانون بنائے جا رہے ہیں، کہہ دیا گیا کہ کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کرو، مت کرو. تم کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تمہاری قوم میں کیا وہ بچیاں بیٹھی ہوئی نہیں ہیں جو مومنہ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو پارسا ہے، تقوی والی ہیں، ساری خوبیوں کے تو موجود ہے. ان تمام خوبیوں کو نکال کر کے اگر وہ مشرکہ کے پیچھے پڑو گے تو دیکھ لو تمہارے سر پر یہ قانون مسلط کر دیا گیا. رب تبارک و تعالی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو کہا گیا اللہ کا حکم مانو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. بنی اسرائیل کو کہا موسیٰ علیہ السلام کو مانو، کلمہ پڑھو، نہیں مانے. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ان کے سر پر پہاڑ کو مسلط کر دیا گیا. میرا رب زمین پر پہاڑ رکھنے پر بھی قادر ہے اور اٹھانے پر بھی قادر ہے. قرآن پاک فرماتا ہے وہ پہاڑ ان کے سروں کے اوپر ایسے مسلط کر، زمین سے اٹھا دیا گیا تھا، سروں کے اوپر مسلط کر دیا گیا. یعنی رب اپنی قوت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو بقوت منوانا بھی ہم جانتے ہیں. ہمارے اندر وہ قوت ہے کہ تمہیں پیدا کرنا بھی جانتے ہیں اور تمہیں فنا کرنا بھی جانتے ہیں. رب نے کہا اب مانو. مانا انہوں نے اس چیز کو مانا. آج امت مسلمہ کے لیے سبق کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو مانو ورنہ ظالم بادشاہ تمہارے سروں پر مسلط کر دیا جائے گا. اللہ کے حکم کو مانو، نہیں مانو گے تو ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا. فطرت کا ایک قانون ہے، بھیڑیں جو چرتی ہیں ان کی حفاظت کا کام کتے کیا کرتے ہیں. بکریاں جو چرتی ہیں ریوڑ کی شکل میں، ان کی حفاظت کا کام کتے کیا کرتے ہیں. سوال یہ کہ ان کتوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ جواب یہی ہے کہ جس بکری میں رونق آ جائے، بغاوت آ جائے، بزور اس کو وفا کی منزل میں لا کر کے رکھا جائے اور وفاداروں کی صف میں اسے شامل کیا جائے. کوئی بکری اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر کے بھاگنا چاہتی ہے، کتے دوڑا کر کے پکڑا کرتے ہیں اور اسے دوبارہ اس کی صف میں لا کر کے کھڑا کرتے ہیں. مسلمانوں، اسلام میں مسلمان جب اسلام کے قانون سے دور ہونے لگتا ہے، اللہ ایسے بادشاہ کو مسلط فرماتا ہے جو مسلمانوں کو ان کی صفوں میں لا کر کے کھڑا کر دیا کرتا ہے. آج دیکھ لو اپنی آنکھوں سے یہ قانون جو لگائے جا رہے ہیں، یہ بتاؤ ان کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، انہیں ہے. اس کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، انہیں ہے. ہماری ضرورت تو یہ ہے. قرآن پاک فرماتا ہے کہ کسی مشرکہ سے تم نکاح نہیں کر سکتے، کسی مشرکہ سے نہیں کر سکتے. کب کر سکتے ہو؟ حتی یؤمنہ، یہاں تک کہ وہ مومنہ ہو جائے، اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، رسول کو رسول مانے، خدا کو خدا مانے. اچھا، اب اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں.
بعض لوگ جو مذہب کو قبول کرتے ہیں وہ نکاح کے لیے کہتے ہیں ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے جو نکاح کے لیے کیا جائے، جو خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے کیا جائے، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کون سا قابل قبول ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت کو دل میں رکھ کر کے لایا جائے، وہ ایمان قابل قبول ہے۔ اگر انسان زبان سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا اور وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ نکاح کرنا مقصد ہو، فرماتے ہیں وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں لڑکے کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، لڑکی کا بھی مسلمان ہونا صحیح ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ایک شرط اور سن لو، سنی صحیح العقیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ بنامے مسلمان آج دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو کلمہ تو پڑھتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ گمراہ قرار دی جاتی ہیں۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان محترم میں گستاخی کرنے کی وجہ سے وہ خارج اسلام ہے۔ تو آج کے زمانے میں سنی صحیح العقیدہ ہونا بھی ضروری ہے، اور مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان لائے۔ وَعَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، فرماتے ہیں کہ باندی، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں انسانوں کی دو قسم تھی، ایک آزاد اور ایک غلام۔ عورتوں میں جو غلام ہوتے تھے ان کو باندی کہا جاتا تھا، وہ دوسرے درجے کے انسان سمجھے جاتے تھے، لوگ ان کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، کوڑوں سے مارتے تھے، اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بہت ہی کم قیمت کے ان کو کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان غلاموں کو غلامی سے نکال کر کے آزاد مسلمانوں کے صف میں شامل فرمایا۔ حضرت بلال غلام تھے، لیکن یارو کو ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد اب دیکھو، جہاں حضرت ابو بکر کھڑے نظر آتے ہیں وہیں پر حضرت بلال بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ دنیا بھید بھاؤ کرے تو کرے، اسلام کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا کرتا۔ اب سنو، اس زمانے میں دوسرے نمبر کا شہری سمجھا جاتا تھا باندیوں کو۔ کہا اگر باندی ایمان لانے والی ہے، باندی اگر مسلمان ہے تو وہ آزاد مشرکہ سے زیادہ بہتر ہے، وہ آزاد مشرکہ سے زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول سنو۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ مسلمانوں، انسان کو جو چیز برباد کرتی ہے وہ اس کے ذہن کی آزادی برباد کرتی ہے، اس کی بغاوت برباد کرتی ہے۔ بیٹا جب باپ سے الگ ہو کر کے اور اس کو یہ بولتا ہے کہ آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئے گی، وہیں سے اس کی بربادی کا تماشا شروع ہوا کرتا ہے، دور شروع ہوا کرتا ہے۔ انسان میں جب بغاوت ہوتی ہے تبھی جا کر کے بربادی کا زمانہ اس کا شروع کرتا ہے۔ ٹرین جب تک پٹری پر چلتی ہے محفوظ ہوتی ہے، اور جب پٹری سے اتر جاتی ہے تو حادثے کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو ٹرین کی پٹری کی طرح بنایا ہے، تمہیں اسی پر چلنا ہے، اور اس سے اتر کر کے چلو گے تو تمہاری حفاظت کا ذمہ کوئی نہیں لے گا، تمہاری حفاظت کا ذمہ کوئی نہیں لے گا۔ بتاؤ، قانون کے دائرے میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے مسلمان نہیں کیا، یا کیا بھی تو زبردستی کیا، آج انہی کے اوپر یہ ساری چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو جان بوجھ کر کے بھی ستایا جا رہا ہے، ان کے بہانے سے ان کے خاندان والوں کو بھی ستایا جا رہا ہے۔ ستانے اور اس پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابھی کہا، کیا ضروری ہے کہ تمہاری نگاہیں ان کی طرف اٹھیں؟ کیا تمہاری اپنی قوم میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا بچیاں بیٹھی بھی نہیں ہیں؟ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ اچھے رشتے ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ ایک دن الگ مطالبہ کرتے ہیں، دوسرے دن الگ مطالبہ کرتے ہیں۔
یاد رکھو دنیا میں زندگی خواہش سے نہیں گزاری جا سکتی، ضرورت کے مطابق گزاری جا سکتی ہے۔ اگر تمہاری خواہشیں یوں ہی جنم لیتی رہی تو دنیا برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اب سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور بعض مسلمان مکہ المکرمہ میں رہ گئے تھے جن کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کو بار بار خبر ملتی تھی کہ ہمارے خاندان والوں پر، ہمارے قبیلے والوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ حضرت مرثد ایک بہادر صحابی کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی، مرثد تم مکہ المکرمہ جاؤ، تم بہادر ہو، تمہارا خاندان بڑا ہے، مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہو، اثر و رسوخ زیادہ ہے، مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر کے مدینہ المنورہ لاؤ، مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر کے مدینہ المنورہ لاؤ۔ یہ ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مرثد کو سونپی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے، مکہ المکرمہ پہنچے۔ مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد آپ جانتے ہیں ایک مشرکہ عورت جو زمانہ جاہلیت یعنی جب کہ سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے ہی سے حضرت مرثد سے بے پناہ محبت کرتی تھی، محبت کرتی۔ چنانچہ جب اس کو معلوم ہوا کہ مرثد مکہ المکرمہ آئے ہوئے ہیں، اس نے پیغام بھجوایا، حضرت مرثد نے منع کر دیا، خود گئی، ان سے ملاقات کی اور پھر خلوت کی طالب ہوئی۔ حضرت مرثد نے منع فرما دیا، کہا تم میرے قریب کیوں نہیں ہوتے ہو؟ حضرت مرثد نے ارشاد فرمایا کہ تم مشرکہ ہو، میں مومن ہوں، ایک مومن کا نکاح مشرکہ سے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے نکاح ہی کر لو، تم مجھ سے نکاح ہی کر لو۔ کہا نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم مومنہ بن جاؤ، اسلام لے آؤ۔ اب انہوں نے حضرت مرثد نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نکاح بھی کرنا چاہتی ہو تو پہلے رسول پاک سے پوچھوں گا، اس کے بعد نکاح کروں گا۔ پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوچو۔ آج کی محبت تو خواہش نفس کا نام ہے، خواہش نفس کا نام ہے۔ اس زمانے کی محبت خواہش نفس کی نہیں تھی، حقیقی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت مرثد نے فرمایا کہ جس پیغمبر کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ اجازت دیں گے تو میں نکاح کروں گا، وہ اجازت نہیں محبت فرمائیں گے تو میں نکاح نہیں کروں گا۔ بات واضح ہو گئی تھی کہ اسلام پر سب کچھ قربان ہے، اسلام کسی اور پر قربان نہیں ہے۔ وہ جو راستہ اختیار کیا گیا تھا وہ راستہ تھا جو ان کی زندگی کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو فخر کے ساتھ نام لیا کرتے ہیں، فخر کے ساتھ نام لیا کرتے ہیں۔ حضرت مرثد نے فرمایا آئے واپس مسلمانوں کو لے کر کے آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہی آیت کریمہ نازل ہوئی، یہی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ کافرہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، کہتے ہیں کہ کافرہ آزاد ہو تو اس سے بہتر وہ مومنہ بانی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، جو رسول اللہ کو رسول مانتی ہو، وہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کہا، اگرچہ وہ آزاد عورت تمہیں پسند آتی ہو، مشرکہ اگرچہ پسند ہو تم کو، کہتے ہیں نہیں کر سکتے نکاح۔ تو ہمارا جو قانون ہے وہ تو 2 قدم اور آگے ہے، وہ تو 2 قدم اور آگے۔ تو ایسی عورتوں پر کیوں مرتے ہو جو مشرکہ ہیں، غیر مسلم ہیں، جو مومنہ نہیں ہے؟ قرآن نے تم کو اس سے منع فرمایا، اس کے باوجود بھی اگر تم جاؤ گے تو دنیا میں بھی ذلیل کیے جاؤ گے اور آخرت میں بھی ذلیل کیے جاؤ گے۔ حضرت
اور یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ مسلمان مرد کافرہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا، بلکہ دونوں طرف سے ہے۔ اسی کی بات اسی آیت کریمہ کے بعد والے حصے میں ہے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک کے نکاح میں اپنی بہن بیٹیوں کو نہ دو۔ جیسے مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں، ویسے ہی مشرک مرد سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، مشرک مرد سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو نکاح ہونے کے لیے مومن ہونا، مسلمان ہونا شرط ہے۔ سن لو اس چیز کو اچھی طرح سے، دونوں کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ مرد بھی مسلمان ہوگا، عورت بھی مسلمان ہوگی، ایجاب و قبول ہوگا، نکاح ہوگا، تب جا کر کے ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا جائز ہوگا۔ اور دونوں مسلمان ہیں، دونوں کے دونوں ایجاب و قبول اور نکاح کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں، تو یہی رہنا عبادت ہے۔ اور اگر بغیر نکاح کے رہتے ہیں یا کافرہ کے ساتھ نکاح کر کے رہا جاتا ہے تو یہی رہنا باعث لعنت ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اچھی طرح سے کہ مشرکہ کے ساتھ جب نکاح نہ ہوا تو آپ نکاح بھی کریں گے تو بیکار ہے، آپ نکاح بھی کریں گے تو بیکار ہے۔ اب اس کے ساتھ رہنا یہ حرام، اسے دیکھنا یہ حرام، چھونا یہ حرام۔ حق تو یہ کہ اگر نسلیں پیدا ہو جائیں تو وہ بھی جائز النسل نہیں ہوگی، اگر اولادیں پیدا ہو جائیں تو وہ بھی جائز النسل نہیں ہوگی۔ تو تمہارا اسلام تو تمہارے نسب کی اس حد تک حفاظت کرتا ہے، تو تمہارے اسلام نے اگر قاعدہ قانون نہ بنایا ہو تو تمہیں کسی دوسرے قانون کی ضرورت پڑے گی۔ آج تمہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اسلام تمہیں بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں دونوں کا مسلمان ہونا ضروری۔ ایک مسلمان نے مسلمان کے ساتھ نکاح کیا، کہتے ہیں کہ اس کا دیکھنا بھی جائز، اس کے ساتھ رہنا بھی جائز، اس کو چھونا بھی جائز، اس سے گفتگو کرنا بھی جائز۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں اچھی نیت سے زندگی گزارو کہ اللہ نے ہمیں اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اگر اس نیت سے زندگی گزارو گے تو نہ صرف یہ جائز رہے گا بلکہ آپ کی عبادت کا ایک حصہ ہوگا، آپ کی عبادت کا ایک حصہ ہوگا۔ تو سوچو دنیا تم کو کیا دے رہی ہے اور اسلام تم کو کیا دے رہا ہے۔ اس شادی بیاہ کے بندھن کو اسلامی طریقے سے کرو گے تو یہی عبادت ہے، اور اگر اسلامی طور طریقے سے نہیں کرو گے تو یہی باعث لعنت ہے۔ اور باعث لعنت کیسے ہے؟ دیکھ لو آج دنیا میں کیا گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ قانون سے بھٹکو گے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے دور جاؤ گے تو تمہیں زبردستی لا کر کے وہاں پہ کھڑا کیا جائے گا، تمہیں زبردستی لا کر کے وہاں پہ کھڑا کیا جائے گا۔ مشہور زمانہ صحابی ہیں۔ دیکھو آج کے زمانے میں غریب عورت سے نکاح کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج نکاح اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ نکاح مشکل ہوا اسی وجہ سے زنا کے اڈے کھول دیے گئے۔ سن لو یہ حقیقت ہے، اگر نکاح آسان ہو جائے تو زنا کا بازار خود بخود بند ہو جائے، زنا کا بازار خود بخود بند ہو جائے۔ جب نیکیوں کا دروازہ بند ہوتا ہے تو گناہوں کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اس لیے نیکیوں کے دروازے کو بند نہ کرو، نیکیوں کے دروازے کو بند نہ کرو۔ نیکیوں کا دروازہ جب تک کھلا رہے گا گناہ کے دروازے اس وقت تک بند رہیں گے۔ آج نکاح کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ بیٹی والے ایک زبان میں نے سنی، میرے پاس خود آئے تھے اور آپ ہی میں سے آئے تھے، ان کی زبان یہ تھی، ہم نے پوچھا کہ اچھا یہ ساری چیزیں ہو گئی کیوں ہوئی؟ داماد نے طلاق دے دی، آپ نے کچھ کہا نہیں؟ کہا ہم کچھ نہیں بول پائے کیونکہ ہم بیٹی والے ہیں۔ کیوں یہ نظریہ آپ کے ذہن میں آیا؟ کہیں اسلام نے فرق بیان کیا ہو تو بتاؤ، کہیں اسلام نے بتایا ہو کہ تم بیٹی والے ہو تو زبان نہ کھولو، آپ بولنے سے تمہاری زبان رک جائے، یہ کہیں اسلام نے بتایا ہو تو بتاؤ۔
بیٹی والے ہیں یہ بیٹے والے ہیں، یہ دیکھو کہ جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں۔ اگر صحیح بول رہے ہو تو سب کے سامنے بولو اور کھول کر کے بولو کہ اسلام ہمارا یہ کہتا ہے۔ جب تک یہ زبان سچ بولتی رہے گی اللہ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور جب یہ زبان حق بولنے سے رک جائے گی تو پھر زندگی بھی اجیرت ہو جائے گی اور آخرت بھی اجیرت ہو جائے گی۔ مشہور زمانہ صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، اسی آیت کریمہ کا دوسرا شان نزول، کہتے ہیں میرے ماتحتی میں ایک باندی تھی۔ میں نے بتایا نا، عورتیں جو خریدی جاتی تھیں اس زمانے میں، جو آزاد نہیں ہوا کرتی تھی، ان کو باندی کہا جاتا تھا۔ ان کی ماتحتی میں ایک باندی تھی، کیسی تھی؟ کالی کلوٹی تھی۔ کیسی تھی؟ خوبصورت تو بالکل نہیں تھی، خوبصورت بالکل نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے کسی بات پر غصہ آیا، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ مجھے ایک بات پر غصہ آیا، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے کیوں مارا۔ سرکار کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر، میں نے اپنی باندی کو ایک تھپڑ مار دیا۔ آج انسان کتنا ظالم ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، اب جانور کی طرح مارتا ہے۔ اس زمانے کے انسان کو دیکھو، بیوی کو نہیں مارا تھا، باندی کو مارا، اور اتنا اچھا مارا بھی تو بے تحاشا نہیں مارا۔ آج لوگ بیلٹ سے مار رہے ہیں، آج لوگ جوتوں سے مار رہے ہیں۔ یاد رکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ تمہارا ظلم و تشدد کرنا ہرگز ہرگز روا نہیں، جائز نہیں ہے، اور مارنا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر بھی جرم ہے اور دینی طور پر بھی یہ جرم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کام کے سلسلے میں اس کو ایک تھپڑ مار دیا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا اللہ کے پیغمبر، میں نے اپنی باندی کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا عبداللہ وہ ہے کیسی باندی؟ کہا کالی کلوٹی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے کیسی؟ کہا صورت کتنی اچھی نہیں ہے۔ کہا وہ پوچھنا مقصود نہیں ہے، پوچھنا یہ مقصود ہے کہ وہ کرتی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی آنکھیں ٹپٹپا گئی، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، وہ اللہ کا نام لیتی ہے اور آپ کا کلمہ پڑھتی ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتی ہے، آپ کا کلمہ پڑھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں اوپر اٹھائی، ارشاد فرماتے ہیں میرے پیغمبر عبداللہ اور کیا کرتی ہے وہ؟ کہا اللہ کے پیغمبر جب نماز کا وقت آ جاتا ہے وہ اچھی طرح سے وضو کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سجدے میں جا کر کے اپنے رب اعلیٰ کو اعلیٰ پکارا کرتی ہے۔ سرکار کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ یاد رکھو وہ مومنہ ہے، مومنہ ہے، مومنہ ہے۔ ارشاد فرمایا وہ مومنہ ہے، مومنہ ہے، مومنہ ہے۔ یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیوست ہو گئے، اٹھے سرکار کی بارگاہ سے، اٹھے سرکار کی بارگاہ سے، گھر میں گئے، باندی کو پکڑ کر کے لائے اور لوگوں کو گواہ بنا کر کے کہا اس باندی کو میں نے آزاد کیا، اس باندی کو میں نے آزاد کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، آزاد کرنے کے بعد نکاح کر کے باضابطہ طور پر بیوی بنا کر کے ہمیشگی کی زندگی اسے عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، تو نکاح کس سے کیا جائے؟ جس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو۔ دنیاوی خواہشات کی بنیاد پر اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا تو اس کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اس کا مسلمان ہونا یہ لائق تائید نہیں ہے۔ مسلمان وہی مسلمان ہے جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے، بغیر کسی خواہش نفس کو رب مانے، اور رسول اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مانے۔ مسلمانوں آج تمہیں کسی قانون کی نہ ضرورت ہے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا اسلام تمہاری بھرپور رہنمائی کرتا ہے، تمہارا اسلام تمہاری ہر قدم پر پوری منزل تک پہنچنے کا سامان
تمہیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ کہ مسلمانوں ہی کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو بھائی مسلمان کے ساتھ نہیں ہوگا تو اور کس کے ساتھ ہوگا؟ ہمارا دین فطرت کے بہت قریب ہے۔ فطرت سمجھتے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی اگر زبان سے نہ بھی کہے تب بھی فطرتاً اس کو مان لے، تب بھی اس کو فطرتاً مان لے۔ ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہوتا ہے، اب انسان ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کھانا کیوں نہیں کھاتا، دودھ ہی کیوں پیتا ہے؟ بھائی یہ تو اس کی فطرت ہے، قدرت نے اس کو ایسے ہی پیدا کیا ہے۔ تو فطرت وہ چیز ہوتی ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ فطرت وہ چیز ہوتی ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری قوموں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، دوسری قوم میں یہ چیز نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، پہلے زمانے میں ستی کی رسم آپ نے سنا ہوگا، شوہر مر گیا تو اس کی چتا پر عورت کو بھی جلا دیا گیا۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایک مرا تو اپنی موت سے مرا، دوسرے کو زبردستی کیوں مار رہے ہو؟ یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تمہارا اپنا معاشرہ قبول کر لے الگ بات ہے، لیکن فطرت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ فطرت کے بہت قریب ہے، وہ فطرت کے بہت قریب ہے۔ سوچو، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کے بارے میں خود رب نے فرمایا، رب ہے کیا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے نور کا نام ہے، اللہ زمین و آسمان کے نور کا نام ہے، دل کو دھڑکن عطا فرمانے والا وہی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ تو جناب دنیا میں بہت ساری مخلوق ایسی ہے جو ہے تو لیکن دکھتی نہیں ہے۔ پیاس لگتی ہے کبھی دکھائی دی، بھوک لگتی ہے کبھی دکھائی دی، فین چل رہا ہے ہوا لگ رہی ہے کبھی ہوا آپ کو دکھائی دی۔ چلو اور بڑھ کر کے بولو، کورونا کو آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا؟ اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا؟ مائکروسکوپ کے ذریعے سے کہتے کہ 10,000 گنا جب بڑا کیا جائے گا تب جا کر کے دکھے گا، لیکن ہمارے آنکھوں کے حدود پہ آنے والا یہ جراثیم نہیں ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ آنکھیں سب کو دیکھ لیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ ان آنکھوں میں نور پیدا فرمائے گا تو انسان خواب کی حالت میں خدا کو بھی دیکھ لے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حالت خواب میں میں نے اللہ کا 100 مرتبہ دیدار کیا ہے، میں نے اللہ کو 100 مرتبہ عالم خواب میں دیکھا، حالت نوم میں دیکھا ہے۔ تو وہ قوت جب پیدا ہوگی تو ہو جائے گی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس رب کو پوجو۔ اب کوئی اگر پتھر کو بنا لے، کوئی اگر پتھر کو بنا لے تو بتاؤ یہ فطرت سے قریب ہے یا دور ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں کہ پتھر ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں پاتا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتا، اس کے پر دھول جم جائے تب بھی وہ کچھ نہیں کر۔ جو اپنے بارے میں اتنا محتاج ہو وہ تمہاری محتاجی کو دور کر پائے گا؟ فطرت سے بہت دور ہے، وہ فطرت سے بہت دور ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر پتھر میں اتنی ہی طاقت ہوتی تو بازار میں ہیرے جواہرات نہیں بیچے جاتے بلکہ یہی پتھر بیچے جاتے۔ آج بازار میں پتھر نہیں بیچے جاتے، ہیرے جواہرات بیچے جاتے۔ اگر ان میں یہی طاقت ہوتی تو بازار میں ان کو بکنا چاہیے تھا نہ کہ دوسروں کو بکنا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فطرت سے بہت دور ہے، اور جو مذہب فطرت سے دور ہوگا وہ سمٹتا چلا جائے گا، اور جو مذہب فطرت سے بہت قریب ہوگا وہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں، ہم کو اسلام کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بھرم میں زندگی مت گزارو کہ ہم اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ باخدا اسلام ہماری حفاظت کرتا ہے، باخدا اسلام ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھا لو۔ ایک قانون بتاتا ہوں، بیٹا ماں کے ساتھ کتنے سال تک رہے گا؟ کہاں 7 سال تک رہے گا۔ ماں کو حق پرورش، حق حضانت عربی میں جس کو کہا جاتا ہے، حق پرورش، پالنے کا حق کب تک ہے؟
فرمایا بیٹا 7 سال تک رہے گا اور بیٹی 9 سال تک. سوال یہ ہوتا ہے کہ 7 ہی سال کیوں؟ میں نے کہا مذہب تمہارا فطرت سے بہت قریب ہے. مذہب تمہارا فطرت سے بہت قریب ہے. بیٹا ماں کے جب علیحدگی ہو جاتی ہے نا، طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا یا خلا ہو گیا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو فرماتے ہیں ماں اپنے بیٹے کو 7 سال تک مکمل طور پر پرورش کرنے کا حق رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7 سال کے بعد نہیں. اس کا مطلب یہ کہ 7 سال کے بعد اب جو معاملات ہوں گے وہ شوہر کے ساتھ ہوں گے. ماں کو اپنے بچے سے ملنے کا پورا حق ہوگا، اس کو لانے کا حق ہوگا، اس سے گفتگو کرنے کا حق ہوگا، سارے حقوق ہوں گے. 7 ہی سال تک کیوں ماں کو؟ آپ سوچ کر کے دیکھو، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دودھ پلانے کا عمل کون کر سکتا ہے؟ ایک ماں ہی تو کر سکتی ہے. بستر اگر خراب ہو تو شوہر کی بنسبت جو ماں ہے وہ زیادہ بہتر طور پر اسے صاف کر سکتی ہے. ایک بیٹے کو کلیجے سے لگا کر کے پالنے کا جو عمل ہے وہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے، وہ ایک ماں ہی پوری کر سکتی ہے. وہ باپ اپنے طور پہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ماں گھر میں رہا کرتی ہے، باپ کمانے چلا جائے گا تو یہاں بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اس کو نہلائے گا کون؟ اس کو دھلائے گا کون؟ اس کے کپڑے کون بدلے گا؟ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ یہ سارا عمل ایک ماں ہی کر سکتی ہے، گھر میں رہنے والی عورت ہی کر سکتی ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے گھر کے اندر کی ذمہ داریاں عورت کو دی ہے اور گھر کے باہر کی ذمہ داریاں شوہر کو دی ہے. شوہر اگر گھر میں بیٹھ جائے تب بھی فتنے کا سبب ہوتا ہے، عورت اگر باہر نکل جائے تب بھی فتنے کا سبب ہوا کرتی ہے. فرماتے 7 سال تک پرورش کی. اب 7 سال کے بعد بچے میں شعور پیدا ہوا. 7 سال کے بعد اب اس کے لکھنے پڑھنے کا عمل شروع ہوگا. اب یہ کام ماں نہیں کر سکتی. اب یہ کام ماں نہیں کر سکتی. اس کے اخراجات کو برداشت کرنا، اسکول میں لے جا کر کے ایڈمیشن کرانا، مدرسے میں جانا، معلمات اور معلم سے ملنا، یہ سارے مراحل جتنے اچھے طور پر شوہر کر سکتا ہے طے عورت نہیں کر سکتی. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے 7 سال تک ماں کو حق دیا، 7 سال کے بعد باپ کو حق دیا کہ 7 سال تک یہ پرورش کرے گی اور 7 سال کے بعد جتنے بھی حقوق ہیں وہ باپ ادا کرے گا. نفقۃ اولاد الصغار علی الاب، واضح عبارت ہے کہ نان و نفقہ ساری چیزیں پوری کرنا یہ باپ کے اوپر فرض ہوا کرتا ہے. تو تمہارا مذہب فطرت کے اتنے قریب ہے کہ ہمیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ خود پھیلتا چلا جائے گا، یہ خود پھیلتا چلا جائے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مذہب کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اللہ کو اللہ مانے، رسول اللہ کو رسول اللہ مانے، اور سجدہ کرے تو یہ سوچ کر کے کرے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر سبحان ربی الاعلیٰ کی لذت کو محسوس کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب پر استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے احکام و فرامین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.